بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد سوم، پارٹ نمبر 23، پیج نمبر 247۔ محقق کے عصر حضرت استاذ علامہ انور شاہ ارشاد فرماتے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کا شان نزول تاریخی حیثیت سے متعین ہوتا ہے، پھر بھی آیت کے مفہوم و مراد کے لحاظ سے اس میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ اس قسم کی دوسری جزیات کو خود صاحب شریعت اس آیت کا شان نزول فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ آیت مٹی ہوئی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ الآیہ باتفاق جمہور مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ایک مرتبہ صحابہ نے ذات اقدس سے اس آیت کے شان نزول کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، اس آیت کا مصداق میری یہ مسجد مسجد نبوی ہے۔ چنانچہ تمام محدثین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جن اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، چونکہ اس کا مصداق مسجد قباء سے بھی زیادہ مسجد نبوی بنتی ہے، اس لیے یہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو شان نزول بنایا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخی حیثیت سے یہ آیت کا شان نزول مسجد قباء سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ مسجد نبوی سے رکھتا ہے۔ بس اگر مسئلہ زیر بحث میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ترمذی کی روایات میں مذکورہ واقعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سورہ بروج کی آیات کا شان نزول فرمایا ہے، تو نقل و عقل سے پیدا شدہ قرائن و دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک مصداق کے توسع کے پیش نظر ہے، نہ کہ اس حیثیت کے کہ تاریخی بنا پر ترمذی میں مذکور واقعہ ہی آیات کا شان نزول ہے۔ طبا سیل علم کی بحث میں اگرچہ سبا کے ضمن میں طبا اور طبابیہ کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے، تاہم مختصر طور پر یہاں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یمن کے حمیری بادشاہوں میں سے ان کا لقب رہا ہے، جنہوں نے تقریباً 250 سال تک یمن کے مغربی حصہ کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق، افریقہ کے بعض حصوں پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ جدید تحقیق کے اصول پر حمیر حمرا سرخی سے ماخوذ ہے اور اس کے مقابلہ میں سودانی سواد سیاہی سے بنایا گیا ہے، چونکہ اہل عرب یعنی حمیری حبشیوں کو سیاہ فام ہونے کی وجہ سے سودانی کہتے تھے۔ اس کے جواب میں حبشی ان کو احمر سرخ کہتے تھے، یعنی لفظ آگے چل کر حمیر بن گیا اور لفظ طبا اصل حبشی لفظ ہے یا سامی الاصل ہے۔ اس کے متعلق عرب مورخین کی رائے یہ ہے کہ یہ عربی سامی لفظ ہے اور طبا سے بمعنی مطبوع سردار مراد لیا گیا ہے، اور جدید اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ حبشی الاصل ہے اور بمعنی قاہر و غالب آتا ہے، یعنی عربی میں سلطان اور حبشی زبان میں طبا مرادف ہے۔ قرآن عزیز نے بھی طبا کا ذکر 2 مقامات سورہ قاف اور سورہ دخان میں کیا ہے۔ سورہ دخان میں مختصر طور پر ان کی مادی قوت و طاقت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا کی نافرمانی کر کے وہ ہلاکت سے نہ بچے تو قریش جو ان کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، وہ سرکشی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سورہ قاف میں صرف مجرم قوموں کی فہرست میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، یہ قریش بہتر، قوی، طاقتور ہیں یا تبع کی قوم جو ان سے پہلے گزر گئیں، ہم نے ان کو اس لیے ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع، ان مشرکین مکہ سے پہلے نوح کی قوم نے، اصحاب الرس نے، سمود، عاد، فرعون، اخوان لوط اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ عرب کی 2 حکایتیں۔ ابن کثیر نے مشہور محدث ابو بکر بن ابی الدنیا کے واسطہ سے بروایت محمد بن جعفر بن ابی طالب یہ حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بعض اہل علم سے سنا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب اصفہان فتح کر لیا اور شہر میں فاتحانہ داخل ہو گئے تو شہر پناہ کا ملاحظہ کیا دیکھا تو ایک جانب میں دیوار شکستہ ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ دیوار کا یہ حصہ درست کر دیا جائے، لیکن جب دیوار کو درست کر دیا گیا تو وہ ٹھہر نہ سکی اور یک لخت پھر گر گئی، چنانچہ دوبارہ مرمت کی گئی مگر وہ پھر منہدم ہو گئی۔ تب بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس مقام پر کسی مرد صالح کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر جب بنیاد کو کھدوایا گیا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا مدفون ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پر عبارت کندہ ہے جس کا حاصل یہ ہے حارث بن مزماز ہوں جس نے اصحاب اخدود سے انتقام لیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس کو وہاں سے نکال کر قبرستان میں دفن کرایا اور دیوار کی تعمیر کرا دی جو صحیح و سالم رہی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4۔ حارث بن مزماز عرب کے
خاندان جرہم کا ایک بادشاہ تھا جس نے نابت بن اسماعیل کی اولاد سے مکہ کی حکومت لے کر حکمرانی کی تھی۔ یہ تقریباً حضرت اسماعیل سے 500 سال بعد کا زمانہ ہے۔ اس اعتبار سے اصحاب اخدود کا واقعہ بہت قدیم زمانہ سے متعلق ہو جاتا ہے، مگر یہ روایت سیر کی روایات میں سے ہے اور اس کی سند منقطع ہے، اس لیے اس کی حیثیت حکایت اور کہانی سے زیادہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ واقعات صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان مختلف واقعات میں سے ایک واقعہ ہو جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر وہ آیات بروج کے مصداق میں داخل ہیں۔ اسی طرز کی ایک حکایت مشہور محدث محمد بن ابو بکر بن حزم نے بغیر سند کے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں نجران کا ایک شخص زمین کھود رہا تھا۔ دیکھا تو اس جگہ ایک قبر ہے، اندر جھانک کر دیکھا تو ایک نعش کو اس طرح بیٹھے ہوئے پایا کہ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہے۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ کو سر سے ہٹایا تو اس سے خون بہنے لگا، اور جب ہاتھ کو اسی طرح رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک کنگشتری تھی اور اس کے نگینہ پر یہ عبارت کندہ تھی، ربی اللہ۔ اس واقعہ کی خبر فوراً حضرت عمر بن خطاب کو دی گئی۔ حضرت عمر نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس شخص کو اس کی حالت پر رہنے دیا جائے اور اسی جگہ دفن کر دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس زمانہ میں لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ یہ نعش عبداللہ بن تامر کی ہے۔ نجران میں چونکہ راہب اور عبداللہ بن تامر کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اس لیے کوئی محل تعجب نہیں کہ اس قسم کی حکایات وہاں مشہور رہی ہوں اور عیسائیوں نے اپنی برتری کے لیے ان کو خوب آب و رنگ دیا ہو۔ چند تفسیری نکات: والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ قرآن عزیز کی ان آیات میں واو بمعنی قسم ہے، اور ان آیات کے علاوہ قرآن کی متعدد صورتوں میں مختلف اشیاء کی قسم کا تذکرہ موجود ہے۔ عام طور پر ان مقامات کی تفسیر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ہم آپس میں قسمیں کھاتے ہیں یا اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ عزت و عظمت کے لائق ہے، مثلاً باپ، استاد، پیر، پیغمبر اور خدا کی قسم، اور یا ایسی شے کی قسم کھائی جاتی ہے جو ہماری نگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہو، مثلاً اولاد کی یا محبوب کی قسم، اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، اور یہ سمجھ کر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ قسم تو صرف اس لیے کھائی جاتی ہے کہ مخاطب کو اگر ہماری بات میں کوئی شبہ ہے تو ہم جس چیز کی عزت کرتے یا اسے بہت زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اس کی عزت و محبت کو واسطہ بنا کر اپنی صداقت کا یقین دلائیں۔ بس جبکہ خدائے برتر کی ذات سے نہ کوئی برتر ہے اور نہ وہ اپنی صداقت کی تائید کے لیے کسی محبوب سے محبوب تر شے کا محتاج، تو پھر ان اقسام القرآن کا کیا مطلب ہے؟ نیز جو شخص خدائے تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو خود اس کا قائل ہے کہ اس ذات واحد سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور العیاذ باللہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا اس کے لیے یہ سب قسمیں بیکار ہیں۔ لہٰذا قرآن عزیز میں مذکورہ اقسام کے کیا معنی؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن عزیز کے ان مقامات میں واو قسم یا لفظ قسم سے متعارف قسم سمجھنا اور جن اشیاء کو واو قسم یا لفظ قسم کے بعد بیان کیا گیا ہے ان سے یہ مراد لینا کہ جس طرح عام طور پر ہم باپ یا بیٹے کی یا اپنے معظم و محترم یا پیاری شے کی قسم کھاتے ہیں، اسی طرح خدا نے بھی قسمیں کھائی ہیں، قطعاً غلط اور عربی زبان کے محاورات سے ناواقفیت کی دلیل ہے، اور یہ اس لیے کہ عربی محاورات میں ان مواقع پر بھی واو قسم کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی شے کو بطور تاکید کلام کے یا بطور شہادت و استشہاد کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کلام میں ایسی بات کہی گئی جس کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ وہ بات جس کے لیے گفتگو شروع کی گئی ہے دل نشین ہو جائے، اس صورت میں الواو للقسم یعنی بمعنی الواو تاکید ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر متکلم کی جانب سے کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جس کا سمجھنا مخاطب کے لیے اس وقت تک مشکل ہے جب تک اس بات سے متعلق ایسے شواہد پیش کیے جائیں جو اس بات کو دل نشیں بنا سکیں، تو ایسے مواقع پر واو قسم کے ساتھ ایسے امور کو بیان کیا جا رہا ہے جو اس مضمون کو تہ قلب میں اتارنے کے لیے مدد دے سکیں جس کے لیے متکلم مخاطب سے کلام کر رہا ہے، اور ایسے موقع استعمال میں الواو للقسم کے معنی الواو للشہادت کے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جن مقامات پر واو قسم کو تاکید یا شہادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان مقامات میں جن چیزوں کو واو یا لفظ قسم کے بعد بیان کیا گیا ہے ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ متکلم کے مقصد تاکید، مضمون یا شہادت و استشہاد کے لیے مفید اور موقع کے مناسب حال ہو، اس کا بیان کیا جانا ضروری ہے۔ بس قرآن عزیز میں جن جن مقامات پر واو قسم یا لفظ قسم سے کلام کی ابتدا کی گئی ہے ان تمام مقامات میں قسم سے متعارف معنی حلف مراد لینا قطعاً غلط اور باطل ہے، بلکہ عربی محاورہ زبان کے مطابق ان میں سے اکثر مقامات میں واو بمعنی شہادت ہے اور بعض مقامات میں بمعنی تاکید ہے۔ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہست و بود میں انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے، مگر ان انسانوں کے علاوہ جو ایمان باللہ اور عمل صالح کے ذریعے اپنی انسانیت کے امتیاز کو باقی رکھتے ہیں، جن انسانوں نے عقل و شعور کے خصوصی امتیازات کے باوجود اپنے خالق اور پروردگار سے سرکشی کی، وہ ذلت و رسوائی کے اسفل سافلین میں
پھینک دیے گئے۔ لیکن یہ دونوں باتیں سطحی نظر میں دل کو لگتی نہیں تھیں، اس لیے کہ کائنات عالم میں انسان سے زیادہ قوی، طاقتور اور وسیع و عریض موجود ہیں۔ جیسے شمس و قمر، کواکب و سیارات، ارض و سماوات، نیز انسان عالم کی ہر شے کا کسی نہ کسی درجہ میں محتاج ہے، اور عالم کی کوئی شے اس کی محتاج نظر نہیں آتی۔ لہٰذا یہ کس طرح باور کیا جائے کہ ایک ضعیف البنیان اور ہر شے کی محتاج مخلوق اپنی خلقت کے اعتبار سے کل کائنات سے بہتر ہو، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر احسن تقویم کے اعزاز سے معزز ہونے کے بعد اسفل سافلین میں گرا دیے جانے کے کیا معنی؟ اس ادق مضمون کو سمجھانے اور فہم و ادراک کے قریب لانے کے لیے قرآن نے اول 3 واقعات کو بطور شہادت کے پیش کیا، پھر اصل مضمون کو واضح کیا۔ اس نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کسی شے کے احسن تقویم پر ہونے کے معیار اس کی جسمانی طاقت یا طول کی فراوانی اور احتیاط سے استغنا نہیں ہے، بلکہ عقل و شعور اور ادراکات و جذبات کا وجود اس کے لیے صحیح معیار ہیں، تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنے اندر ودیعت شدہ متضاد قوتوں کا توازن صحیح رکھ کر تمام کائنات سے ممتاز و معزز نظر آئے۔ اور یہ وصف صرف انسان ہی کے اندر تخلیق کیا گیا ہے، اور دوسری اشیاء عالم اس لیے یکسر محروم ہیں، اور انہی اوصاف کی بدولت وہ بدی اور گمراہی سے محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا، اور گمراہی سے محفوظ رہتا اور نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا اور ابدی و سرمدی نجات و فلاح پاتا ہے۔ بلکہ عالم کی رہنمائی اور کائنات الہی میں خدا کے پیغامات حق کی پیغمبری کا عظیم الشان اعزاز بھی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ تم اگر تاریخ ماضی کے اوراق کا مطالعہ کرو گے تو تم پر بآسانی اس کی صداقت ظاہر ہو جائے گی۔ مثلاً شام بیت المقدس کا وہ مقام جہاں بکثرت انجیر و زیتون کے درخت اور باغات پائے جاتے ہیں، اس بات کے لیے شہادت دے رہا ہے کہ اس جگہ خدا کا وہ سچا ہادی پیدا ہوا ہو جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، اور جس نے پاک بازی کے ساتھ دنیا کو ہدایت اور راستی کا سبق سکھایا۔ اور اس سے قدیم تاریخ کا مطالعہ کرو تو طور سینا اس کا گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر خدا کے کلام کو کتنی بار سنا اور خدا کی پیغمبری کا شرف حاصل کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور مساوات انسانی کا سبق دیا۔ اور دور کیوں جاتے ہو، اس بلد امین مکہ سے پوچھو، وہ شہادت دے گا کہ اس کی آغوش میں محمد جیسی اس مقدس ہستی اور خدا کے بزرگ ترین پیغمبر نے جنم لیا، اور عرب کے بے برگ و گیاہ ریگستان میں کھڑے ہو کر ساری کائنات کو حق و صداقت اور اخوت و مساوات کا سبق سنایا اور توحید الہی کی جانب صحیح رہنمائی کی۔ کیا یہ تینوں مقدس ہستیاں انسان کے سوا کچھ اور تھیں؟ اور علم کی رہنمائی کا جو کام انہوں نے انجام دیا، کیا وہ شمس و قمر، آسمان و زمین، بلکہ جن و ملک انجام دے سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس اگر تاریخ ماضی کی یہ سب شہادتیں صحیح اور حق ہیں تو اب اس اقرار میں پس و پیش کیوں ہو کہ بلا شبہ انسان کو خدا نے بہترین قوام سے مخلوق کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور جب ایسا ہے تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو انسان ان مقدس ہستیوں کے طریقہ کار پر کاربند نہیں ہے اور ان کی راہ ہدایت سے منحرف ہو کر بدی اور گمراہی کو اپنی زندگی بنائے ہوئے ہے، وہ یقیناً انسانیت کے معیار سے گر گیا، اور وہ اسی قابل ہے کہ انجام کار انتہائی غیر مذلت ہو۔ اسفل سافلین۔ ہاں، جس نے ایمان باللہ اور عمل صالح کو اختیار کر کے یعنی اسلام کو راہ عمل بنا کر اپنی انسانیت کے شرف و امتیاز کو محفوظ رکھا، اس کے لیے خدا کے پاس بے منت اجر و ثواب اور نتائج و ثمرات کی کامرانی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ ہے مطلب قرآن کی قسموں کا جو اس ایک مثال سے ظاہر ہے، لہٰذا باقی اقسام القرآن بھی اسی طرح اپنی اپنی صورت میں بیان کردہ مضمون کو دل نشین بنانے کے لیے مناسب حال شواہد نظائر کا کام دیتی اور بعض مقامات پر تاکید مضمون کا حق ادا کرتی ہیں۔ اس تفصیل کے بعد سورہ بروج کے اقسام کی تفسیر بہت سہولت کے ساتھ ذہن و فکر میں آ سکتی ہے۔ اس صورت میں چند چیزوں کو قسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والا آسمان، 2 والیوم الموعود، قیامت کا دن، 3 شاہدین، جمعہ کا دن یا وہ شخص جو حاضر و موجود ہو،
4 मशहूदिन अरफा का दिन, या हर वो शख्स जो इस वाक़े से मुताल्लिक है। और इनके बाद ये कहा गया कुतिला अस्हाबुल उख्दूद अन्नारि दातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, यानी जिन बातिल परस्तों ने खंदकें खुदवा कर और इनमें आग दहका कर मोमिनों को खुदा परस्ती की बिना पर ऐसी हालत में आग के अंदर धकेल कर जिंदा जला दिया कि खुद किनारों पर बैठे अपनी इस इंसानियत सोज हरकत का तमाशा देख रहे थे, वो अपनी इस कमीना हरकत पर ज्यादा दिन नाजा ना रह सके और अंजाम के लिहाज से हलाकत व बर्बादी जालिमों के ही हिस्सा में आई और दायमी सुरूर व कामरानी मजलूमों ने पाई। इस वाक़या में दो बातें वाज़ेह की गई हैं, एक ये कि दुनिया के किसी गोशा में ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया, दूसरी बात यह कि नतीजा और समरा के पेश नज़र जालिम खसारा में रहा और मजलूमों को फौज व फलाह नसीब हुई। और जबकि पहली बात गुज़िश्ता तारीख से ताल्लुक़ रखती थी और दूसरी बात भी या तो तारीख माजी से ही मुताल्लिक थी या मुस्तकबिल से इसका ताल्लुक़ था, तो ज़रूरी हुआ कि मुखातब को ये दिल नशीन कराया जाए कि ऐसा ज़रूर हुआ, और जब कभी ऐसा हुआ है तो इसका अंजाम जालिम के हक में खुसरान ही रहा है। चुनांचे इजहार मकसद से कब्ल व कसम के जरिए इस कलाम की इब्तदा की गई है कि बुर्जों वाला आसमान इस बात का शाहिद है कि इस चरख नीली फाम के नीचे एक अलमनाक वाक़या पेश आया और यौम क़यामत भी गवाह है, जिसमें हर हक को बातिल का फैसला ठीक ठीक हो जाने वाला है कि इस अलमिया का अंजाम जालिम के हक में बुरा रहा, और वो शख्स इसका गवाह है जो वाक़या के वक्त मौजूद था, और खुद वो जालिम और मजलूम गवाह हैं जिनका इस मामला से ताल्लुक रहा है कि बिलाशुबा खंदक खोद कर आग में इंसानों को जलाने वाले ही अंजाम कार हलाको बर्बाद हुए, या यूं कह दीजिए कि वो बुर्जों वाला आसमान जो अपनी हैरत जा सनत और कवाकिब व नजूम के साथ जीनत पुर खुदाए वाहिद की वहदानियत का इकरार कर रहा है, और वो खुदा क़यामत का दिन जिस दिन में खुदाए वाहिद के सवा किसी की कुव्वत व ताकत बाकी ना रहेगी, और जहाँ लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार का ऐलान होगा, और वह जुमा का दिन जिसमें हर हफ्ता करोड़ों इंसान खुदा के सामने सर बसजूद होकर इसकी वहदानियत का ऐलान करते हैं, और वो अरफा का दिन जिसमें साल भर में तमाम खुदा परस्त दुनिया खुदाए वाहिद की परस्तिश का मुजाहिरा करती है, ये सब इस बात के लिए शाहिद और गवाह हैं कि असहाब उखदूद अपने जुल्म के नतीजा में नाकाम रहे और हलाक व बर्बाद हुए, और ना सिर्फ वो बल्कि हर जालिम का अंजाम जहन्नुम और अब्दी जिल्लत और रुसवाई है, और मजलूम के लिए दीनों दुनिया दोनों में फौज व फलाह और कामरानी है। फिर इस बात को साबित करने के लिए चंद तारीखी वाक़यात को भी दोहराया गया और बताया गया कि तुम समूद और फिरौन के वाक़यात पर गौर करो और तारीख माजी में महफूज इनके इबरतनाक दास्तानों का मुताला करो, ताकि तुमको यकीन हो जाए कि जिन हक़ाइक़ की जानिब सूरह बुरूज में तवज्जो दिलाई गई है उनका एक एक हर्फ सही और सादिक है। क्या अस्हाबुल उख्दूद में ताकत व कुव्वत समूद और फिरौन से ज्यादा थी, और क्या जब उन्होंने खुदा के मुकाबला में सरकशी करके मजलूम ईमानदारों पर हौलनाक मजालिम किया और इसकी सजा में खुदा ताला की सख्त गिरफ्त ने उनको बेयार मददगार बनाकर हलाक व बर्बाद कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत व कुव्वत या खुद उनकी कुव्वत व सितवत उनके कुछ भी काम आई और उनको तबाही से बचा सकी। हल अताक हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद बलिल्लज़ीना कफरू फी तकदीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। दो दातिल बुरूज में मुफस्सिरीन ने बुर्ज की तफसीर करते हुए 3 माना मुराद ली है। अलिफ बड़े बड़े नुजूम कवाकिब मुराद हैं, बे बुरूज हैयत मुराद हैं जिनकी तादाद 12 है, और बाहिसाब हैयत कदीम हर एक बुर्ज में सूरज पूरे एक माह में 2 रह करता और चांद 2 दिन और तिहाई दिन में दौरा करता और 2 रातें मुस्तौर रहता है, और इस तरह ये दोनों महीने और साल बनाते हैं। जीम बुरूज से वो किले मुराद हैं जो आसमान पर मुहाफिज फरिश्तों के लिए बने हुए हैं। हमारे नज़दीक कुरान अजीज में दूसरे माना कतन मुराद नहीं है, इसलिए कि हैयत का यह हिसाब ज़रूरी नहीं कि सही हो, बल्कि आज की तरक्की याफ्ता हैयत ने तो तजुर्बा और मुशाहिदा की हद तक यूनान की हैयत कदीम को तकवीम पारीना बना दिया है और बतलीमूस का निज़ाम फल्की फरसुदा दास्तान बनकर रह गया है। और पहले और तीसरे मानी में पहले माना राजिह मालूम होते हैं, और अगर ये साबित हो जाए कि बड़े बड़े कवाकिब व नुजूम ही मुहाफिज मलाइकतुल्लाह का मुस्तकर हैं, तो पहले और तीसरे माना में मुताबिकत हो जाएगी। 3 व शाहिदी व मशहूद की तफसीर में जलीलुल कदर सहाबा और ताबईन से मुख्तलिफ अकवाल मनकूल हैं। अलिफ शाहिद से मुराद जुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान या अल्लाह ताला मुराद है। बा मशहूद से अरफा क़यामत या जुमा मुराद है, मगर अक्सर का रुझान ये है कि शाहिद से जुमा और मशहूद से अरफा मुराद है, इसलिए कि जुमा का दिन हर हफ्ता आता है और दुनिया के हर गोशा से लोग अरफात में हाजिर होते हैं। इब्न जरीर तिबरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक रिवायत इसी तरह की है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यौमुल मौऊद यौमुल क़ियामह व इन्न अश-शाहिद यौमुल जुमअह व इन्नल मशहूद यौम अरफा। हदीस
4 اصحاب اخدود کو قیامت کے دن جو عذاب ہوگا، اس کے متعلق قرآن عزیز نے عذاب جہنم کے ساتھ عذاب الحریق، آگ لگنے کا عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے یا تو عذاب جہنم ہی مراد ہے اور جزا از جنس عمل کے اصول پر اس کو عذاب حریق بھی کہہ دیا گیا ہے، یا جہنم میں ہی جلنے کا کوئی خاص قسم کا عذاب مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر کی یہی رائے ہے، اور شاہ عبد القادر نور اللہ مرکزہ نے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ آخرت میں جہنم کا عذاب اور دنیا میں آگ کے اندر جلنے کا عذاب، اور اس سے ان کا مقصد غالباً اس واقعہ کی جانب اشارہ کرنا ہے جس کو ہم ابن ابی حاتم کی روایت سے نقل کر رہے ہیں۔ بصائر و عبر، ایک جب انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے خوف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کو دولت و حکومت کا نشہ کبر و غرور کی اس بلندی پر پہنچا دیتا ہے جس پر چڑھ کر اس کی نگاہ میں تمام مخلوق ہیج اور حقیر نظر آنے لگتی ہے، تو اخلاق حسنہ اور جذبات عالیہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات اور ذاتی اغراض کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ تب یکا یک غیرت حق کو حرکت ہوتی ہے اور وہ اس کو اس طرح بلندی سے پٹک دیتی ہے کہ پستی و ذلت کے تاریخ غار کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، اور انا ربکم الاعلی کہنے والا رب حقیقی کی ایسی سخت گرفت میں آ جاتا ہے کہ پھر کائنات کی بھرپور طاقت اس کے کام آتی ہے، نہ عالم ہست و بود کی دولت و حشمت، اور اس کو سرنگوں ہو کر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے ان بطش ربک لشدید۔ دو، انسان انسانیت کے امتیازات تو خصائص سے بنتا ہے ورنہ حیوان سے بھی بدتر ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کو ہمہ قسم کی دولت و حشمت اور سامان عیش و عشرت میسر ہوں اور ستوت و طاقت بھی بے اندازہ نصیب ہو، تو اس وقت بھی خدا اور خوف خدا سے ہرگز بیگانہ نہ ہو۔ ظفر مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ واہ کیا شعر ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے قوم عاد، وہ وقت یاد کرو جب تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو مخلوق میں ہر طرح کی فراخی عطا کی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے بے شبہ تم کو زمین میں قدرت و ستوت عطا کی اور تمہارے لیے ان میں زندگی کے سامان بخشے، پھر تم میں بہت کم شکر گزار ہیں۔ 3، انسان جب خدا تعالیٰ پر یقین محکم کر لیتا اور حلاوت ایمانی سے فیض یاب ہو جاتا ہے، تو پھر کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت اور عالم کا ہولناک ظلم بھی اس کو حق و صداقت سے متزلزل نہیں کر سکتا، اور وہ کوہ استقامت بن کر اثار و قربانی کا پیکر ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اصحاب اخدود کا واقعہ اس کی زندہ شہادت ہے۔ 4، جزا از جنس عمل خدا تعالیٰ کا قانون ناطق ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ظالم و متکبر کو ظلم و کبر کے عالم وجود میں آتے ہی فوراً سزا مل جائے، اس لیے کہ بتقاضائے صفت رحمت یہاں ساتھ ساتھ قانون امہال مہلت دینے کا قانون بھی کام کر رہا ہے، البتہ جب اچانک گرفت کر لی جاتی ہے تو پھر چھٹکارا ناممکن ہے۔ اصحاب الفیل، 571 سنہ ولادت باسعادت عام الفیل۔ حبش، حکومت نجاشی، مذہب و تمدن یمن و حبش کی کشمکش، ابرہۃ الاشرم، القلیس، اصحاب الفیل، قرآن حکیم اور اصحاب الفیل، تفسیری مباحث، بصائر و عبر۔ حبش، سبا کی بحث میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ حکومت سبا کی حدود مملکت جنوبی عرب سے شروع ہو کر شمال عرب اور افریقہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ یمن اور افریقہ کے درمیان بحر احمر اور بحر عرب کے جو گوشے حائل ہیں ان کو بحر حبش کہا جاتا ہے، اس لیے یمن کے مقابل بحر حبش عبور کر کے افریقہ کے سواحل پر جو آبادیاں ہیں اور جو دراصل سبا کی تجارتی نو آبادیاں تھیں، اس قطاع کو عرب جغرافیہ داں حبش کہتے ہیں، اور یہ یورپین اقوام میں ایبیسینیا، یونان میں ایتھوپیا اور خود اہل حبش میں جیز کہلاتا ہے۔ لغت عرب میں حبش کے معنی اختلاط و امتزاج کے آتے ہیں۔ چونکہ عرب مورخین کے نزدیک حمیر، سبا اور حبشہ کے اصل باشندوں کے اختلاط سے یہ قوم عالم وجود میں آئی، اس لیے انہوں نے ان کا یہ نام تجویز کیا۔ دائرۃ المعارف للبستانی و وجدی و دائرۃ المعارف اسلامیہ حبش و سبا۔ اور علماء انصاب کہتے ہیں کہ جب اہل حبش اکسوم نے یمن پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو سبا کے خاندانوں میں یہ کہہ کر سلسلہ ازدواج قائم کیا کہ اصلاً وہ طے بن عدد بنی کوہلان کی اولاد ہیں۔ طے بن عدد لفظ تھا، یہاں پہ طے بن عدد لکھا ہوا ہے۔ بنی کوہلان کی اولاد ہیں اور سبا ہی کی ایک شاخ ہیں۔ القصد والامم، صفا
صفحہ 166 ابن عبدالبر۔ اور یورپین مستشرقین کی رائے یہ ہے کہ اہل حبش اکسوم غیر مخلوط سامی الاصل نہیں ہے، بلکہ اصل باشندوں کے ساتھ مختلف اقطاع عرب کے مختلف قبائل مل گئے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 7۔ بہرحال ان اقوال کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ افریقی قبائل بنی حام کے اختلاط سے قوم حبش وجود میں آئی۔ اس مخلوط سبائی قوم کا دارالحکومت شہر اکسوم تھا، جو ملک حبش کے صوبہ تجربے میں بجانب مشرق واقع تھا۔ اس شہر کے آثار اب تک باقی ہیں اور اہل حبش اس کو مقدس شہر سمجھتے ہیں۔ ایزن ایڈیشن 9 جلد 1 صفحہ 66-67 کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں حمیر نے ریدان کے قلعہ میں اپنی حکومت کا پرچم بلند کیا، اسی زمانہ میں حبش نے اکسوم میں حکومت کی بنیاد ڈالی، جو تقریباً 115 قاف میم سے 6 صدی ہجری تک قائم رہا۔ عرب حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کا لقب دیتے ہیں۔ دراصل یہ حبشی لفظ نجوس کا معرب ہے۔ حبش کی زبان میں نجوس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ اصمحہ بن ابجر مشہور نجاشی حبش ان خوش قسمت بادشاہوں میں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ پایا اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ انہی کے زمانہ میں مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی۔ نجاشی نے ان کو باعزت پناہ دی اور قریش کے اس مطالبہ کو ٹھکرا دیا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی اس تقریر سے متاثر ہو کر جو نجاشی کے دربار میں انہوں نے صداقت اسلام اور حقیقت اسلام پر کی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی وہ نجاشی ہیں جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مراسلت رہا ہے، اور یہی وہ نجاشی ہیں جن کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور صحابہ کو بذریعہ وحی ان کے انتقال کی خبر دی۔ مذہب و تمدن۔ حبش کا مذہب اور ان کا تمدن شروع سے ہی مصر عرب کے مذہب و تمدن سے متاثر رہا ہے، اس لیے ان کا تمدن قریب قریب عرب ہی کا تمدن ہے، اور مذہبی اعتبار سے یہ خاندان شروع میں مصری اور یمنی قبائل کی طرح یمنی اور بت پرست تھا، لیکن جب رومی بادشاہوں کے اثر سے مصر نے عیسائیت کو قبول کر لیا تو اس کا اثر حبش پر بھی پڑا، اور 330 میں سب سے پہلے ازینہ نجاشی نے عیسائیت کو قبول کیا۔ گزشتہ صفحات میں یہ گزر چکا ہے کہ روم و ایران کی رقیبانہ و حریفانہ کشمکش نے یمن اور حبش کو بھی متاثر کیے بغیر نہ چھوڑا، اور سیاسی اور تجارتی رقابت نے ان دونوں کے درمیان بھی کشمکش قائم کر دی، جس کے نتیجہ میں یمن اور ایران ایک جانب نظر آتے ہیں، حبش و روم دوسری جانب۔ پھر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جس زمانہ میں حبش میں عیسائیت کا ظہور ہوا، اسی کے قریب یمن میں یہودیت نے قدم جمائے۔ اگرچہ اس زمانہ میں عیسائیت کو کافی فروغ حاصل تھا، مگر نہیں معلوم کن وجوہ کی بنا پر اہل عرب عیسائیت کے ساتھ مانوس نہیں تھے، اس لیے یمن نے جب تبدیل مذہب کیا تو یہودیت کو قبول کیا اور عیسائیت کی جانب رجحان نہ کیا، مگر 4 صدی عیسوی میں جب ازنیہ نجاشی حبشہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا تو یمن اور حبش کے درمیان مذہبی منافرت کے جذبات نے سابق رقابت کو اور زیادہ مشتعل کر دیا، اور اسی اشتعال کے نتائج میں اصحاب اخدود کا سانحہ پیش آیا، اور ذونواس شاہ یمن کے اس ظلم کی داد رسی کے لیے نجران کے ایک سردار دوس بن تغلیان نے نجاشی کے توسط سے کیسر روم تک فریاد پہنچائی، اور کیسر روم نے نجاشی حبش کو حکم دیا کہ وہ یمن پر حملہ کر کے ہیمیریوں سے انتقام لے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں ہے، اوائل 6 صدی میں ہیمیر زونواس نے عیسائیوں کو سخت تکلیف پہنچائی۔ جینین اول نے شاہ حبش غالب الاصبح کو لکھا کہ ان کی امداد کرے، چنانچہ اس نے ہیمیر کے ہاتھ سے یمن چھین لیا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ دوس نے کیسر روم کے پاس براہ راست فریاد کی اور کیسر نے ایک حکم نامہ دے کر اس کو نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ دوس جب کیسر کا شاہی فرمان نجاشی کے پاس لے کر پہنچا تو وہ 70,000 فوج کے ساتھ یمن پر حملہ آور ہوا۔ زونواس بھی فوج گراں لے کر مقابلہ پر آیا، مگر شکست کھا گیا اور گھوڑے پر سوار دریا میں کود گیا کہ پار اتر کر فرار ہو جائے، مگر پار نہ ہو سکا اور دریا میں غرق ہو گیا۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 169۔ عرب مورخین کہتے ہیں کہ یمن کے فاتح کا نام ارباد تھا اور ابرہۃ الاشرم اس کے ہم رکاب تھا، مگر یونانی کہتے ہیں کہ اس کا نام اسمیفوس تھا، اور اس زمانہ کے نجاشی کا نام علی باس الاصبح تھا۔ غرض مورخین عرب کی روایت کے مطابق ارباد یمن کا پہلا گورنر بنایا گیا تھا۔ ارباد یمن کا پہلا گورنر بنایا گیا تھا، حتیٰ کہ چند سال کے بعد ابرہہ نے اس پر بغاوت کر دی اور اس کو مار ڈالا اور بلا شرکت غیر یمن پر قابض ہو گیا۔ جب نجاشی الاصبح کو یہ خبر پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ ابرہہ کو قتل کر کے اس کے دارالحکومت کو پیروں تلے روند ڈالے گا۔ ابرہہ نے یہ سنا تو بہت گھبرایا اور اپنے جسم سے کچھ خون نکال کر ایک شیشی میں بند کیا اور ایک تھیلا میں یمن میں کی خاک بھری اور دونوں چیزوں کو قاصد کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھیجا اور اس کو لکھا کہ جس طرح ارباد آپ کا تابع فرمان تھا، اسی طرح یہ غلام بھی
ہمیشہ تابع اور مطیع رہے گا۔ جب سے میں نے یہ سنا کہ حضور والا مجھ سے خفا ہے، اس وقت سے میں سخت پریشان ہوں اور میں آپ کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنا خون اور یمن کی خاک بھیج دیتا ہوں کہ آپ اس خون کو یمن کی خاک پر ڈال کر پیروں سے روند دیجیے اور اپنی قسم پوری کر لیجیے۔ نجاشی نے ابرہہ کی معافی کو وقت کی مصلحت کے مناسب خیال کرتے ہوئے قبول کر لیا اور یمن پر ابرہہ کی گورنری کو منظور کر لیا، اور اس طرح وہ یمن پر مطمئن حکومت کرنے لگا۔ ایزن جلد 1 ابرہۃ الاشرم۔ ابرہہ کے متعلق مورخین کا یہ بیان ہے کہ یہ شاہی خاندان سے تھا اور چونکہ نکٹا تھا اس لیے اہل عرب اس کو ابرہۃ الاشرم کہتے ہیں۔ عربی میں اشرم نکٹے کو کہتے ہیں۔ اس کی حکومت کا آغاز بعض کے نزدیک 525 اور بعض کے نزدیک 543 سے ہوتا ہے۔ صاحب ارض القرآن دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابرہہ ابراہیم کا حبشی تلفظ ہے۔ یہ عیسائیت میں بہت پرجوش تھا۔ اس نے تمام قلمرو میں عیسائی مبلغ مقرر کیے اور اس شہر میں بڑے بڑے گرجا کنیسہ تعمیر کرائے۔ ان تمام کلیساؤں میں سب سے بڑا اور مشہور کلیسا دارالحکومت صنعاء میں تیار کرایا، جس کو اہل عرب القلیس کہتے ہیں، جو یونانی لفظ کلیسا کا مورب ہے۔